السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزت والے اور ایمان والے پیارے بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اس رمضان المبارک کی تمام خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ ہم سب کی زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان کے تعلق سے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ایک رمضان خط آیا ہے، اور یہ دنیا بھر کے تمام مراکز کے لیے، جتنے بھی تبلیغی مراکز ہیں، سارے ذمہ داروں کے پاس الحمدللہ یہ خط پہنچ چکا ہے۔ تو دنیا بھر کے جتنے بھی تبلیغی مراکز ہیں، ان سب کے ذمہ دار جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فارغ وقت میں تمام ذمہ دار ساتھیوں کو جوڑ کر یہ خط ان کو پڑھ کر سنایا جائے، کیونکہ کام کے تعلق سے اس خط کے اندر بہت قیمتی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس رمضان المبارک میں ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا ترتیب بنانی ہے، کیا شکلیں بنانی ہے، اور کتنا اجر و ثواب اس ماہ میں نکلنے کا ہے، وہ سب اس خط کے اندر حضرت نے لکھا ہے۔ تو ایک بار یہ خط آپ حضرات اپنے اپنے مرکز کے اندر، مسجد کے اندر پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو ضرور سنائیں۔ چلیے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس خط کے اندر حضرت نے کیا لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، حق تعالی شانہ کا بہت ہی لطف و کرم ہے اپنے احباب پر کہ اس دور انحطاط میں، جب کہ اللہ رب العزت کے اعمال کے ذریعے ان کی ذات عالی سے استفادے کی راہیں بند ہوتی جا رہی ہے، اور اس حقیر اور فانی دنیا پر جانیں کھپا کر اس کے ذریعے وقتی زندگی بنانے پر قناعت کا رواج پڑ چکا ہے، ایسے عالی طریق گشت اور مجاہدے کی طرف رہبری فرمائی، جس کی قدردانی کر لینے پر اور جان و مال کی حقیر سی پونجی جھونک دینے پر صرف محنت اور مجاہدہ کرنے والوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ عام امت مسلمہ کے لیے اور عام انسانوں تک کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جانے کی پوری توقعات اور امیدیں ہیں۔ میرے عزیزوں دوستو، دونوں جہاں کی ساری نعمتوں اور کامیابیوں کے حاصل کرنے کے لیے حق تعالی شانہ جل جلالہ و عم نوالہ نے پورا دین عطا فرمایا ہے، جس کا تعلق ہماری زندگی کے سارے اعمال سے ہے۔ اب اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے ہدایت سے نواز دے، اور یہ بات جی میں پیوست ہو جائے کہ پرورش کرنے والے، حالات میں تغیر و تبدل کرنے والے صرف رب العزت ہیں، اور اس دنیا میں پھیلا ہوا سارا نقشہ اور چیزوں کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی شکلیں ان کے استعمال کرنے سے استعمال ہوتی ہیں، وہ ان سب سے جو چاہے کر کے دکھا دیں، اور ان سب کے بغیر بھی جو چاہے اپنی قدرت سے کر کے دکھلا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر اللہ رب العزت اپنی قدرت سے جس طرح چاہیں گے زندگی کے حالات کو درست فرما دیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے پر جو بھی چاہے حاصل کر لیا جائے، اللہ رب العزت زندگی کے حالات کو بگاڑ دیں گے، اور جس طرح چاہیں گے بگاڑیں گے۔ اگر یہ ہدایت نصیب ہو جائے تو پورا دین بہت ہی آسان اور محبوب بن جاتا ہے، اور تھوڑی سی محنت سے زندگیوں میں چالو ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس محنت سے انسان کا دل خالی ہو جائے، اور اپنی محنت اور مساعی اور اس دنیا کے دھوکے کے نقشوں اور شکل و صورت سے زندگی کے حالات کے سدھر جانے کا غلط اور بے بنیاد تصور دل میں بیٹھ جائے، تو دین پر چلنا اور اس کا سیکھنا مشکل ترین بن جاتا ہے۔ اب حق تعالی شانہ نے اس عالی دولت کے حاصل کرنے کے لیے محنت بھی عطا فرمائی اور دعائیں بھی عطا فرمائی، اور ان اعمال کی محنت کے لیے جن کی حیات پر دعائیں قبول ہو کر ہدایت کی دولت نصیب ہو اور سارا دین آسان بنے، اس کے لیے مساجد بنائی گئی، اور مساجد کی آبادی اور تعمیر اور بازاری نقش و نگار اور ساز و سامان میں قرار نہیں دی گئی، بلکہ گھنٹوں ایمان بالغیب والی مجالس میں بیٹھنا اور علم الہی کے حلقوں کا پابند بننا اور ذکر و دعا کی فضائیں قائم کرنا اور امور اخرویہ پر رونا پیٹنا
اور ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں ہاتھ بٹانا وغیرہ ان امور کے مساجد میں وجود میں آ جانے کو ان کی تعمیر قرار دیا گیا، اور مساجد کو ان اعمال سے آباد کرنے والوں کے مومن ہونے کی خوشخبریاں بھی سنائی گئیں، اور انہی سبھی دعاؤں کے قبول کرنے کے وعدے بھی کیے گئے، اور انہی مبارک انسانوں کے لیے ہدایت دینے کے فیصلے کیے گئے۔ اب جو مبارک انسان اپنی جان و مال لے کر اٹھیں گے اور ان اعمال کے امت محمدیہ میں رواج پا جانے کے لیے ملک بملک اقلیم باقلیم مارے مارے پھریں، اپنی کمائی اور پرورش کے ظاہری نظام میں تغیر و تبدل گوارا کریں اور ہر طرح کی تکلیف اپنی جان پر برداشت کریں گے، سو ایسے مبارک انسان اس راہ کے خواص میں ہیں۔ ان کی دعائیں اپنے حق میں، اپنے متعلقین کے حق میں، عام امت محمدیہ کے حق میں اور سارے انسانوں کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح انبیاء علیہم السلام کی۔ عالم کے حالات میں اس طرح تغیر و تبدل آتا ہے جس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانے میں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس مبارک راستے کی ہر زمانے میں بہت زیادہ قیمت ہے، مگر بعض حالات اور زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ راہ کی قیمت مالک الملک کی طرف سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور کام کرنے والوں کے لیے ترقیات کے بہت زیادہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جن حالات انحطاط دین سے ہم گزر رہے ہیں اس میں محنت کی قیمت دین کے استقبال کے زمانے کی محنت سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، خصوصاً رمضان المبارک کے زمانے میں، جس میں حق تعالی شانہ کی طرف سے ہدایت کی تقسیم کا غیبی نظام قائم کیا جاتا ہے۔ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں جو کہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے غیبی طاقتیں ہیں، فرشتے پھیلا دیے جاتے ہیں جو کہ ہدایت کی طرف بلانے والی غیبی طاقتیں ہیں۔ وہ مبارک روحانیت، نور والی وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کے گھوڑے کی ٹاپ تک کی روحانیت سے ریت پر سبزہ پیدا ہو جائے، جن کی اس عالم میں آمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گئی اور ان کی والی برکت سے اہل علم محروم ہو گئے، اس مبارک مہینے میں ان کی آمد بھی اس سرزمین پر کی جاتی ہے، گویا کہ ان کی نسبت والی برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور حوروں کو سجایا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، خیر کی طرف پکارا جاتا ہے اور شر سے روکنے کی آوازیں ہر طرف بلند کی جاتی ہے، اور تھوڑا سا بھی متوجہ ہو جانے والوں کو بھی ہدایت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس محنت کے میدان کو، جس پر ہدایت کا فیضان ہادی کی ذات عالی سے اپنی مخلوق کے لیے عمومی طور پر ہوتا ہے، ایسے مبارک مہینے میں قائم کیا جائے جس میں ساری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کی تقسیم کا عام نظام قائم کیا جاتا ہے، اور امت میں دین کے رجوع کی عمومی شکلیں قائم کی جاتی ہے، تو معلوم نہیں ہدایت والے اعمال کے ہدایت والے مکانات یعنی مساجد میں زندہ کرنے کے لیے ہدایت دلانے والی نقل و حرکت اور ریاضت و مجاہدے پر ہدایت والے مہینے میں کتنی ہدایت کا فیضان، کتنی دین کی سرسبزی اور حالات دارین کی سرسبزی و فلاح کتنی مخلوق خدا کے لیے قائم ہو جائے، اور یہ محنت کرنے والے کتنی خصوصیت کے حامل اور کتنے ناتصور میں آنے والے درجات اور اجور و انعام کے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ اکرام کی مساعی مبارکہ پر قدسی اور غیبی طاقتوں کا نزول اسی مہینے کی مبارک مساعی پر شروع ہوا، یعنی غزوہ بدر والی ریاضت اور مجاہدے والا سفر، اور اس پر اللہ رب العزت کی مددیں اس مہینے میں ہی ہوئی، اور آپ کی مساعی والے اسفار کی انتہا یعنی سارے عرب کے سارے قبائل کا اسلام میں داخلہ کرنے والا سفر یعنی فتح مکہ اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی راہ کی نقل و حرکت اور صحیح اصول کے اتباع تام کے ساتھ محنت و مجاہدہ، راتوں کی درد بھری دعائیں، عام قلوب کے حق و ہدایت کی طرف پلٹ جانے اور دین متین کے سرسبز ہو جانے کا اعلیٰ ترین سبب اور اکمل ترین ذریعہ ہے۔ آپ حضرات ہمت فرما کر اللہ رب العزت کے راستے میں شوق و حوصلے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کے ساتھ
اور دور سے دور کے لیے اپنی ذاتوں سے نکل کر کھڑے ہوں اور دوسروں کو تیار کریں اور ہر طرف قریب و بعید میں چلو، 3 چلوں کے لیے جماعتوں کو نکالیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس مبارک زمانے میں 3 چلوں کے لیے تشکیلیں کر کے جماعتیں روانہ کی جائیں تاکہ ارکان اسلام کی حیات والی محنت کا حساب اس ماہ میں قائم ہو اور اس میں چلے کے لیے نکلنے کی برکت سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے کا رواج پڑ جائے، کیونکہ جو خیر کا عمل اس مبارک مہینے میں شروع کر دیا جاتا ہے وہ اس ماہ کی برکات سے چل پڑتا ہے۔ مقامی گشتوں کو بڑھائیں اور ذکر و دعا کی مقدار کو بڑھائیں۔ حق تعالی شانہ ہم کو، آپ کو اور سب احباب کو اس راہ کی ترقیات حاصل کرنے کے لیے قبول فرماوے اور اپنے دین کو اپنی قدرت اور فضل و کرم سے چمکائے اور اس کی برکات سے دارین میں ہمیں نوازے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک میں مساجد کو اعمال سے آباد کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی اہمیت بتلائی ہے، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، خروج ہر حال میں مقدم ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعبان، رمضان، ذی قعدہ اور ذی الحجہ میں اہتمام سے اللہ کے راستے میں پھرنے کی تشکیل فرمایا کرتے تھے، لہذا خروج اور مقام پہ مساجد کو اعمال سے آباد کیا جائے۔ اس ماہ میں عمومی طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر رقت ہوا کرتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اوقات مسجد کو دیے جائیں جس میں دعوت تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں، ذکر و عبادت میں اشتغال کو بڑھایا جائے جس کا بہترین ذریعہ عشر اخیرہ کا اعتکاف ہے۔ اللہ رب العزت نے عبادات کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے اعتکاف خاص شان رکھتا ہے۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انسان جب تک معتکف ہوتا ہے اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا ہے اور مختلف روایات میں اس کی ترغیب اور فضیلت واضح فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے جن کے درمیان کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہوگی۔ لہذا اس مبارک عمل کے ذریعے دعوت تعلیم اور عبادت کو امت کے درمیان وجود میں لانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ حضرت مولانا سعد صاحب کا رمضان خط ہے جو کہ حضرت نے اس رمضان المبارک میں لکھا ہے اور حقیقت میں بڑی قیمتی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فقط والسلام۔